تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اولیاء کرام جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں یا پہاڑوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے اس لوگوں سے دور جا کر بیٹھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے وہ لوگ پہاڑوں اور غاروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، اور مخلوق ہوتا ہے اس کا سبب کہ مخلوق پریشان کرتی ہے، اس لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اصل مقصد ان کا مخلوق سے دور بھاگنا نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق تو وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ والے اللہ کے کنبے سے دور کیسا جائیں گے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے حالات میں آتا ہے کہ بہت سارے اولیاء غاروں میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، پہاڑوں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے بیان کریں گے۔ آ کے گویند اولیاء در کوہ بوند تاز چشم مردماں پنہا شوند۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء پہاڑوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے ان کا مقام، وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا مقام پتہ نہ چلے۔ پیش خلق خیشاں فراز ست کوہند گام خود بر چرخ ہفتم می نہند۔ مخلوق کے سامنے رہتے ہوئے بھی جو لوگ 100 پہاڑوں کی بلندی پر ہیں، جن کا مقام 100 پہاڑوں کی بلندی پر ہے، مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ لوگ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کے لیے غاروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا بات؟ وہ اگر لوگوں کے بیچ میں بھی ہے تو لوگوں سے پوشیدہ ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کے جو باطنی کیفیات ہے، تب بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتی۔ اگر وہ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اپنی پوری زندگی ان کے سامنے گزار رہے ہیں، اپنی پوری سرگرمیاں ان کے سامنے مکمل کر رہے ہیں، تب بھی عام آدمی نہ ان کے مقام کو جان سکتا ہے، نہ ان کی شخصیت کو جان سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ گام خود بر چرخ ہفتم می نہند، وہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر بھی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اپنا قدم 7ویں آسمان پر رکھتے ہیں۔ کیوں دماغ اپنا نہ ہو عرش معلیٰ پہ موہی، ان کا دماغ عرش معلیٰ پہ ہوتا ہے، ایسے میں لوگ ان کو کہاں سے پہچان پاتے ہیں؟ تو لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے غاروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا سمجھنا کوئی سچائی نہیں ہے۔ پس چرا پنہا شود کوہ جو بود کوز صد دریاؤ کوہ آنسو بود۔ تو پھر کیوں چھپتے ہیں جا کر؟ پہاڑوں کو کیوں تلاش کرتے ہیں اپنے وقت گزارنے کے لیے؟ وہ جو 100 دریاؤں اور 100 پہاڑوں سے وہ سائٹ جن کا مقام ہے، جن کی حقیقت پہاڑوں اور دریاؤں کے بعد آتی ہے، وہ لوگ پہاڑوں میں جا کر اپنا گزارا کیوں کرتے ہیں؟ حاجتش نبوت بسوئے کوہ گریخت کز پیش کرے فلک صدنال ریخت۔ ان لوگوں کو پہاڑوں کی جانب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے پیچھے بھاگنے میں آسمان نے اپنے سینکڑوں نال، سینکڑوں چپلیں توڑی ہیں۔ یہ شاعرانہ انداز ہے۔ شاعری میں بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کیفیت کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے حقیقی معنوں میں جائیں تو سمجھ میں آئے گا، اگر ظاہری معنوں میں جائیں گے تو آسمان کی چپل کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان کہاں سے؟ جیسے ہمارے پاس عام بول چال میں کہا جاتا ہے میں نے چپل گھسی ہے بھائی تب جا کے مجھے یہ ملا،
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا چپل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن کہتے نا میں نے 10 چپلیں گھسی ہیں تب جا کے مجھے یہ ملا، تو مطلب وہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بڑی کوشش کی تب جا کے مجھے یہ ملا، تو ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا۔ تو یہاں پر بھی مولانا روم کہتے ہیں کہ آسمان چپل گھسنے کے بعد بھی ان لوگوں کا مقام آسمان کو معلوم نہیں ہوا، تم کدھر۔ اب ایک شاعری میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو حسن تعلیل کہتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کی صنعت ہوتی ہے شاعری میں۔ بہت سارے ایسے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہوتے، وہ حقیقی ریزن نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز کو ایلابریٹ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس طرح سے اپنے دل کے اندر کی بات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نیا ریزن بتا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایکچوئل ریزن نہیں ہوتا، لیکن شاعر اپنے جو محبت و عشق ہے، جو اس کی ریڈنگ ہے، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر لانے کے لیے اس طرح کی جو ہے وجہ بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، یہ ماہ و مہر و انجم گردش میں یوں ہی کب ہیں، یہ چاند ستارے یہ سورج جو گردش کر رہے ہیں تو ایسے ہی بیکار کے گردش نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی بیکار کے نہیں گھوم رہے ہیں۔ اب دیکھیے یقیناً بیکار کے نہیں گھوم رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک دوسرا ریزن ہے، لیکن شاعر اس کے اپنے عقیدت، اس کی اپنی محبت اور عشق کے حساب سے اس کا ایک دوسرا ریزن بیان کرتا ہے۔ یہ ماہ و مہر و انجم گردش میں یوں ہی کب ہیں، صدقہ اتر رہا ہے ہر صبح و شام تیرا، تیرا صدقہ اتارنے کے لیے سورج چاند گھوم رہے ہیں، کہتا ہے شاعر۔ اس کا اپنا جو محبت کا جو انداز ہے وہ اپنے انداز کو واضح کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شاعری میں حسن تعلیل۔ کسی بھی چیز کا ایسا سبب بیان کرنا جو اس کا اصل سبب نہیں ہے، لیکن شاعر کو ایسے لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ایک شاعری کا انداز ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ آسمان آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، آپ کا مقام جانتے جانتے کوشش کر کر کے تھک گیا، آسمان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ یہ ایک انداز ہے، اسی کو واضح کر رہے ہیں کہ جو چیز بہت مشکل ہوتی ہے اس کے بارے میں ایسا بیان کرتے ہیں کہ آسمان بھی اپنی چپلیں گھس دیا ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے، آسمان نہیں سمجھ سکا تو عام انسان کہاں سمجھ پائے گا۔ چرخ گردی دو ندی دو گرد جاں، تعزیت جامہ بے پوشید آزماں۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہے، آسمان گھوما 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 گھوما، کافی گھومنے کے بعد بھی صرف ایک عام انسان کے روح کی جو کیفیت ہے وہ نہیں سمجھ سکا۔ ایک عام انسان کے روح کے جو رفت ہے، جو مقام ہے روح کا، اس کو آسمان نہیں سمجھ سکا، تو اولیاء اللہ کے مدارج کو، ان کے مقامات کو کہاں سمجھے گا۔ تعزیت جامہ بے پوشید آزماں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے آخر میں تھک گیا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، آسمان بھی نہیں سمجھ سکا، اور جب نہیں سمجھ سکا تو تھک ہار کے ماتمی لباس پہن لیا کہ اب میں نہیں سمجھ سکتا۔ ماتمی لباس فارسی میں اس دور میں بلو کلر ماتمی لباس کہلاتا تھا، تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان بلو اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کا مقام اور روح کی حقیقت جانتے جانتے آخر میں کوشش کر کر کے تھک گیا، آخر میں بلو ہو گیا۔ حقیقت نہیں رہتی ہے، لیکن یہ ایک انداز ہے شاعری کا۔ گر بظاہر آ پری پنہا بود، آدمی پنہا ترس پریاں بود۔ عام انسانوں کی نظر میں پری پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، کسی انسان نے آج تک پری کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ اگر جو چیز انسان کو دکھائی ہی نہیں دی، اس کی حقیقت کہاں سے معلوم ہوگی؟ پری کی جو ظاہری حیت ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کا جو ظاہر ہے، وہ دکھائی نہ دیا تو باطن کہاں سے دکھائی دے گا پری کا؟ اور جو باطن پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کا جسم پوشیدہ ہے، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اولیاء کرام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا جسم پوشیدہ نہیں ہے، ان کے جسم کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا باطن دکھائی نہیں دیتا، یہ اور زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی پریوں سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، آدمی کی حقیقت پریوں سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے۔ ایک عام انسان کو آپ اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کا حلیہ دیکھ کر، اس کی باتوں کو دیکھ کر اس کے اندر کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ روحانی طور پر اس کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اولیاء کرام کے مقام کا اندازہ کہاں سے لگائیں گے؟ نزد آخر زاں پری کہ مزمرست، آدمی صد بار خود پنہا ترست۔ عقل مند کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی پری
جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی وہ اتنی چھپی ہوئی نہیں ہیں جتنا انسان چھپا ہوا ہے. پریوں سے 100 گنا زیادہ انسان کی اصلیت چھپی ہوئی ہے لوگوں سے. آدمی نزدیک آخر چوں خفیست، چوں بوت آدم کے در غیب او سفیست. جب ایک عام آدمی لوگوں سے اتنا چھپا ہوا ہے تو پھر آدمی کی یہ حالت ہے تو آدم کی کیا حالت ہوگی جو کہ عالم غیب کے صفی سلیکٹڈ ہے، چنندہ ہے. آدمی ہمچو اسائے مسیست، آدمی ہمچو فسون ایسیست. آدمی بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، دکھائی دینے میں صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا، لیکن وہ اس لکڑی کے ٹکڑے نے کیا کیا کیا، کتنی طاقت تھی اس لکڑی کے ٹکڑے کی. جب تک موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پہ ڈالے نہیں کسی کو پتہ نہیں چلا. جب تک وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا لوگوں کے لیے وہ ایک معمولی لکڑی کا ٹکڑا ہی تھا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا کیا ہوتا ہے؟ محض ایک پھونک ہوتی ہے ہوا کی. ہر انسان پھونک سکتا ہے. دم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پھونکنے کو کہتے ہیں. سانس باہر کی طرف لانا، کسی چیز کے اوپر پھونک دینا، اس کو کہتے ہیں دم کرنا. لیکن کیا ہر دم برابر ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھی عام لوگوں کے دم کی طرح تھا؟ ارے وہاں تو دم کی یہ حالت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پھونکتے تو مرا ہوا آدمی زندہ ہو جاتا تھا. تو دوسرے دموں کی طرح کا وہ دم کہاں تھا؟ لیکن ظاہر کو دیکھو تو ایک ہی بات ہے، آپ بھی پھونکے وہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پھونکے وہی ہے. تو یہ ظاہر ہے. در کف حق بہر دادو بہر زین، قلب مومن ہست بین الاسبعین. اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے مومن کا دل، جیسے چاہے اس کو اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی نا یہ دل کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں. ظاہری پھونک کے اندر جو دم آیا، اس دم کے اندر جو دم آیا جس کی وجہ سے بیمار کے دم میں دم آیا، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ کیف یشاء. تمام آدم کی اولاد کے دل ایک دل کی طرح اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. پورے انسانوں کے دل ایک ہی دل کی طرح اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خاص تصرفات. اسی طرح مومن کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی تصرفات ہوتے ہیں. وہ جیسا چاہے ان کو پھیر دیتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے اثرات آتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے. ظاہرش چوبے وہ لیکن پیش کون یک لقمہ چوبے کو شاید گلو. اس کا ظاہر تو صرف ایک لکڑی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ لکڑی زمین پر پڑتی ہے اپنا منہ کھول دیتی ہے اژدہا بن کر تو پورے سانپوں کو نگل لیتی ہے. پوری دنیا اس کے سامنے ایک معمولی لقمہ بن جاتی ہے، ایک نوالا بن جاتی ہے جب وہ منہ کھولتی ہے. تو مبی زفسون عیسیٰ حرف و صوت آ ببی قذوہ گریزاں گشت موت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کرنے میں کچھ بھی پڑھ کے دم کرتے ہوں گے نا، تو وہ جو پڑھنے والے کلمات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلتے ہیں وہ کلمات تو عام کلمات ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو بتا بھی دیا کہ میں فلاں فلاں چیز پڑھ کر دم کرتا ہوں تو آپ بھی کر کے بتاؤ. پھر اگر ان کلمات کا اثر ہو رہا ہے نا تو پھر آپ کے منہ سے نکلنے والے کلمات میں بھی ہونا چاہیے. آپ کے منہ سے جب وہی کلمات نکلتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلے تو وہ اثر نہیں آتا. انہی کلمات کا اثر عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلتا ہے اور ایسا بھی ایسا نکلتا ہے کہ موت بھاگ جاتی ہے. تو مبی زفسونش آ لہجات پست آ نگر کے مردہ برجست و نشست. ان کے دم کرنے کے دوران ان کے کلمات کو مت دیکھو، ان کے منہ سے نکلنے والی ہوا کو مت دیکھو، وہ تو ایک جیسی ہے. یہ دیکھو کہ اس سے ہوا کیا. مرا ہوا آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا کہ نہیں بیٹھا، وہ دیکھو. تو مبی مرآں اسارا سہل یافت آ ببی کے بحر اغزر را شگافت. موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کو ایسا نہ دیکھو کہ کوئی آسانی سے مل جانے والی لکڑی ہے. یہ دیکھو کہ اس لکڑی نے کیا کیا ہے. بحر اغزر کو چیر دیا.
ایک لکڑی ماری سمندر کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے، سمندر کا پانی ادھر ادھر اڑ گیا، راستہ بن گیا. اسی لکڑی کا کمال تھا. تو ز دوری دی گئی چتر سیاہ، یک قدم پا پیش نہ بن گر سپاہ. تو نے دور سے تو ایک کالا چھتر دیکھا ہے، ایک کالا کچھ آ رہا ہے. اگر آپ دور سے دیکھیں، ہزاروں لاکھوں کا لشکر اگر آ رہا ہے تو آپ کو دور سے دکھتا ہے کہ کچھ کالا کالا آ رہا ہے. لوگوں کے سر کے بال جب قریب قریب ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا لشکر آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، ایک لشکر آ رہا ہے تو اب کیسا لگتا ہے کوئی کالی چیز آگے بڑھ رہی ہے. انسان سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جیسے آپ قریب جائیں گے تب پتا چلے گا کہ یہ انسان ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے تو لشکر کو دیکھو، یہ مت کہو کہ کوئی کالی چیز آ رہی ہے. تو ز دوری می نہ بینی جس کے گرد، اندکے پیشا ببین در گرد مرد. گھوڑوں پر سوار اگر ہزاروں سپاہی آپ کو دور سے آتے ہوئے دکھائی دیتے نا، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ دور سے دیکھو، صرف آپ کو گرد دکھائی دیتی ہے. جو اڑنے والی گرد ہے وہ فضا میں اتنی اڑتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے صرف گرد ہی ہوتی ہے. وہ انسان، وہ آنے والا لشکر دکھائی نہیں دیتا اس دھند میں گرد کی. آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا آگے آ کے دیکھو، پتا چلے گا کہ وہ گرد ہے یا مرد ہے آنے والا. دید ہارا گرد او روشن کند، کو ہارا مردیے او برکند. لیکن وہ گرد ایسی گرد ہے جو بینائی کے سامنے رکاوٹ ڈالنے کے بجائے ابھی کم بینائی والوں کی آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے. وہ ایسے لوگوں کی گرد ہے جن کی بہادری پہاڑوں کو اکھاڑ دیتی ہے. تم تو صرف گرد دیکھ رہے ہو. اولیاء کرام کی بھی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو بعض وقت ایسا بھی لگے گا آپ کو یہ کیا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، صرف گرد اڑ رہی ہے. تو تم گرد کو دیکھ رہے ہو، لیکن جو پیچھے آنے والی طاقت ہے جو گرد اڑا رہی ہے وہ کیا ہے تم کو اندازہ نہیں ہے اس کا. وہ ایسی بہادری والی قوم ہے جو پہاڑوں کو اکھاڑ دیتی ہے. کیوں برآمد موسیٰ از اقصائے دشت، کوہ طور از مغد مشرق خاص گشت. جب موسیٰ علیہ السلام جنگل سے برآمد ہو کر کوہ طور پر پہنچے، یہاں سے نکل کر وہاں پہنچے، تو کوہ طور بھی ناچنے لگا، رقص کرنے لگا. روح داؤد از فرش تاباں شدہ، کوہا اندر پیش نالاں شدہ. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نغمے کا فن دے دیا تھا کہ جب آپ نغمہ سرائی کرتے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتا تھا. یہ اثر کہاں سے پیدا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نے ان کے اندر یہ ڈالا تھا. اس لیے نغمہ داؤدی مشہور ہے. کوہ با داؤد گشتہ ہم رہے، حمد مطرب مصدر عشق شہ. پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھی بن گئے. جب داؤد علیہ السلام نغمہ سرائی کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے نغمہ سرائی کرنے میں. ایسا لگتا تھا کہ ایک نہیں بلکہ دو لوگ گا رہے ہیں. ایک ہی عشق کے، ایک ہی میدان کے دو طالب علم ہیں، یا ایک ہی موسیقی بجانے والوں کے دو فنکار ہیں جو گا رہے ہیں. یا جبالو اوبی امر آمدہ، ہر دو ہم آواز و ہم پردہ شدہ. اب اللہ کا حکم آیا پہاڑوں سے. جب داؤد علیہ السلام گانے لگے، اپنا نغمہ پڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں، جیسے داؤد تسبیح بیان کر رہے ہیں ان کا ساتھ تم بھی دو اور تم بھی تسبیح پڑھنے لگو داؤد کے ساتھ. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورہ سبا میں آیت نمبر 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے داؤد کو ہمارے پاس ایک فضل دیا تھا. ایک فضل ایسی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، کسی کسی کو دیتا ہے. یا جبالو اوبی ماہ والطیر، اے پہاڑو اس کے ساتھ تم بھی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی آ جاؤ داؤد کے ساتھ دینے میں. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور لوہے کو ہم نے داؤد کے لیے نرم کر دیا تھا. داؤد علیہ السلام جب بھی کوئی چیز لوہے کی زرہ یا کوئی چیز بنانا چاہتے تو عام طور پہ ہوتا کیا ہے، لوہے کو بھٹی میں ڈالتے، اس کو اتنا پکاتے کہ لوہا نرم پڑ جاتا، اس کے بعد پھر اس کو ہاتھ سے مار کے جو بنانا ہے وہ بناتے. یہ طریقہ کار ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ معجزہ دیا گیا تھا کہ
کوئی بھی چیز اگر بنانا ہوتا داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑ لیتے اور پھر اس کو موڑ کے جو بنانا ہے بنا لیتے. یہ ہے علنا لہ الحدید، ہم نے ان کے یہ لوہے کو نرم کر دیا تھا. گفت داؤدا تو ہجرت دی گئی بہر من از ہم دما بے بریدئی. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد تو نے جدائی دیکھی ہے، میرے لیے تو اپنے ساتھیوں سے کٹا ہے نا، میرے لیے تو نے دنیا چھوڑی ہے نا، میری خوشنودی کے لیے تو اپنی زندگی کے بہت ساری آرائشوں سے، آرام سے، سکون سے، انجوائمنٹ سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے نا میری صورت سے. یہ لے آج ہم تیرے ہاتھ میں ایسا کمال دیتے ہیں. اے غریب فرد بے مونس شدی، آتش شوق از دلت شعلہ زدی. اے اکیلے مسافر تو بے یار بنا ہے، تیرا کوئی یار نہیں ہے، ہم ہی تیرے یار ہیں. اب تیرے دل سے شوق کی آگ بھڑکی ہے تو اب ہم بھڑکا کے بتائیں گے. جس نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا ہم اس کو کیا عطا کرتے ہیں. مطربا خواہی و قوال و ندیم کو ہارا پیشت آرد آ قدیم. جو عشق والا ہوتا ہے اپنے عشق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، یا اس کی عشق کی آگ جب ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ عام طور پہ اہل عشق، اہل محبت موسیقی کا سہارا لیتے ہیں. کبھی اچھے گانے گا کر یا کسی میوزک آلات کا استعمال کر کے گا کر، گویے بن کر یا قوال بن کر، تو اس سے وہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی آگ کو دہکاتے ہیں اور اطمینان و سکون حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو مقام پر رکھتا ہے ان کو قوالوں کی محتاجی نہیں ہوتی. آئے آئے نہ آئے نہ آئے. پہاڑوں کو ہی ان کے لیے ایسے بنا دیتا ہے کہ پہاڑ ان کے لیے نغمے گاتے ہیں. اب قوال کی کیا ضرورت ہے؟ آئے تو سنیں گے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے کسی قوال کی ضرورت نہیں. تاکہ قوالی و سرنائی کنند جملہ پیشت بعد پیمائی کنند. تاکہ وہ پہاڑ تیرے لیے قوال بن کر تیرے سامنے قوالی سنائیں، شہنائی بجائیں اور سب مل کر تیرے لیے نغمہ سرائی کریں. تو اگر اس کے عشق میں ہے تو تجھے قوالی کی محتاجی نہیں ہے. پہاڑ ہی تیرے لیے قوال ہے، پہاڑوں سے نکلنے والی آواز ہی تجھے سکون بخشے گی جیسا کہ موسیقی بخشتی ہے. تابدانی لالا چوں کوہرا رواست بے لبو دنداں ولیرا نالا ہاست. تاکہ تو سمجھ لے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھ لے کہ جب پہاڑ کا نالا ہو سکتا ہے تو ولی کے نالوں کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ اس کے نالوں کی وجہ سے پہاڑوں کو نالا دیا جا رہا ہے. نالے سے مراد یہ کہ پانی سے بہتا ہوا نالا نہیں ہے، نالے سے مراد جو انسان روتا ہے، اپنے دل کی بھڑاس جو نکالتا ہے رو کر گا کر، اس کو کہتے ہیں نالا. تو پہاڑوں کے نالوں میں جب اتنا اثر ہو سکتا ہے تو پہاڑ جس کی وجہ سے نالا زن ہوئے ہیں، پہاڑوں کو جس کی وجہ سے نالا کرنے کی توفیق ملی ہے، اس آدمی کی، اس اللہ کے بندے کے نالوں کا کیا حال ہوگا جو کہ ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان سے نکلتا ہے. نغمہ اجزائے آں صافی جسد ہر شبے درگوش حصش می رسد. وہ جسم اتنا صاف ہو چکا ہوتا ہے جس کے منہ سے نالا نکل رہا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکیزہ اور مصفہ ہے، صافی ہے، ایک دم کلین ہے. اور یہ جو نالے ہوتے ہیں نا، اہل اللہ کے نالے، اولیاء کے نالے، یہ راتوں میں ہوتے ہیں. وہ اپنے بستروں پہ لیٹے لیٹے کرتے ہیں، کبھی کبھار تو اندھیرے میں بستروں پہ سے اٹھ کے کرتے ہیں. وہ انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے عام لوگوں کے، وہ خلوت میں اکیلے میں ہوتے ہیں. کرم کے ڈھونڈنے والے بھی کچھ سوتے ہیں راتوں میں، اٹھو پچھلی پہر کو اور خلوت میں اسے ڈھونڈو. وہ لوگ پچھلی پہر کو رات دیر گئے نیند سے اٹھ کر اس کو ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے نالے کرتے ہیں. ہم نشینا نشنوندو بشنود اے خنک جاں کو بے غیبش بگرود. مگر اس کے جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سونے والے بھی ان نالوں کو نہیں سنتے. اب باہر والا آدمی کہاں سے سنے گا؟ اس ولی کے ساتھ رہنے والے بھی بعض اوقات ان نالوں کو نہیں سنتے. لیکن جو سنتا ہے وہ قابل مبارکباد ہے. جس کو وہ سنائی دیتا ہے وہ بہت مبارکباد کے قابل انسان ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو سن کر اس کا گر ودا ہو جاتا ہے. اللہ کے جو
محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، پہلے تو ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی عام لوگوں کی طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ ان کو کسی قدر پہچان سکے، اور جب وہ پہچان لیتے ہیں تو پھر ان کے دیوانے بن جاتے ہیں، گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کے فین بن جاتے ہیں، اور جب فین بن جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص کی علامت ہوتی ہے۔ بن گرد در نفس خود صد گفتگو، ہم نشین او نبردہ ہیجبو۔ وہ اپنے نفس میں کئی قسم کی گفتگویں رکھتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہزاروں قسم کی باتیں، الہامات رکھتا ہے، وقتاً فوقتاً کبھی کچھ نکال دیتا ہے، اور اکثر تو چھپا کر ہی رکھتا ہے۔ اس کے ہم نشین کو، اس کے ساتھ رہنے والے کو اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ صد سوال و صد جواب اندر دلت، میر صد ازلام کانتا منزلت۔ اب آپ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوتا ہے۔ بھئی ایک آدمی نالے کر رہا ہے اور بازو والے کو پتہ نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، تمہارے دل میں بھی سینکڑوں سوال آتے ہیں، اور تمہارے دل کے اندر بھی کبھی سینکڑوں جوابات بھی آ جاتے ہیں، لامکان سے نکلتے ہیں، تمہارے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، تمہارے بازو والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بشنوی تو نشنوت زاں گوش ہا، گرب نزدیک تو آرد گوش را۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے کلمات تم کو سنائی دیتے ہیں، جیسے کسی نے پکارا، کوئی آواز آئی، آپ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ بات کی، ابھی کسی نے بات نہیں کی ہوتی ہے، اتنی بڑی آواز آئی گئی مجھے ابھی، بازو والا کہتے ہیں کہاں کی آواز؟ بھی کوئی آواز نہیں آئی، میں بھی تو یہیں بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، لیکن اس کو آتی ہے۔ اس کو آواز آئی کانوں سے، اور اس آدمی کو سنائی کیوں نہیں دیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے زندگی میں؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہو سکتا ہے عام آدمی کے ساتھ، تو بڑے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جہاں سے آواز ایک آدمی کو آ رہی ہے، اگر وہ بتائے کہ مجھے دیکھو فلاں مقام سے آواز آ رہی ہے، اور اس کو آتی رہتی ہے، دوسرا آدمی اس مقام پر جا کر کان بھی لگا دے تو اس کو آواز نہیں آئے گی، ایسا ہوتا ہے۔ گیرا مائے کر خود تو آرا نشنوی، چوں مثالش دیدئی چوں نگروی۔ اے بہرے انسان جس کو سنائی نہیں دیتا، میں مانتا ہوں تو اس کو نہیں سنتا۔ اولیاء کرام کی بعض باتیں اگر تم کو سنائی نہیں دیتی تو تم حقیقت میں ایک بہرے انسان ہو۔ اگر وہ چیز نہیں سنائی دیتی تو پھر کیا، دنیا کی چیزیں سن کے کریں گے کیا؟ اس کی اہمیت بھی کیا ہے؟ وہ اگر سنائی دیتا ہے تو تم کان والے ہو، نہیں تو تم بہرے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، تم بہرے ہو، نہیں سنائی دیتا ہوگا، لیکن ان چیزوں کا انکار تو مت کرو۔ میں مانتا ہوں کہ وہ تم کو نہیں سنائی دیتا، لیکن یاد رکھو ابھی جو مثال میں نے تم کو دے کے سمجھایا ہے، کم از کم اس کو دیکھ کر تو اس کا اندازہ کر لو کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ تو جب اندازہ کر لو گے تم کہ ایسا ہوتا ہے، تو پھر تم کو ان کے گرویدہ ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ ان کے فین بننے میں کیا پرابلم ہے؟ ان کے عاشق بننے میں کیا پرابلم ہے؟ ہو جاؤ، بن جاؤ، اس میں تمہارا بھلا ہے، فائدہ ہے۔ اب یہ سب باتیں جب بیان کی مولانا روم نے، تو اس سے پہلے جیسا ہوا تھا یہاں پر بھی ویسے ہی ہوا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیسی عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں مولانا روم، ناقابل قبول باتیں ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، کون یقین کرے گا؟ کون سمجھدار آدمی ان باتوں پر یقین کرے گا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قصے کہانیاں بیان کیے جا رہے ہیں، حقیقت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے ان باتوں کا۔ اس طرح سے لوگوں نے مثنوی پر اعتراض کرنا شروع کیے۔ اب ایسے اعتراض کرنے والوں کو پھر مولانا روم اپنے حساب سے ایک جواب دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگہ تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش